ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے تھے شیخ رشید صاحب سے. شیخ صاحب آپ بات کر رہے تھے صورتحال کا, ملکی صورتحال کا, جو حالات ہیں جہاں ہم جا کر کھڑے ہیں. کاف لیگ نے الگ استعفے جمع کرا دیے, اب کیا ہوگا؟ دیکھیں کاف لیگ نے تو ابھی اپنے لیڈر کو ہی کیا ہے نا, جب سپیکر کو کریں گے پھر دیکھیں گے. اور تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی طور پر تو حالات سب کو پتہ ہے, اندھوں کو پتہ ہے, میرے تبصرے کی ضرورت نہیں کہ ملک کی اکانومی جو ہے, ملک کا لون جو ہے, مہنگائی جو ہے, بے روزگاری, اتنا کہہ کے چینلوں پہ اب میں تو تھک گیا ہوں, اس لیے میں اس ٹاپک پہ زیادہ نہیں جاتا. اٹس انف. اگر لوگوں میں عقل اور شعور ہے تو کافی باتیں ہو چکی ہیں, لیکن اس ملک کو ٹھیک بھی تو کرنا ہے نا کسی نے. شیخ صاحب بلوچستان کی جو صورتحال ہے اس پہ کیوں چپ بیٹھے, کیوں کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ دیکھیں بلوچستان ایک واحد صوبہ ہے جہاں خطرہ ہے. 5 پورٹس ہیں, پسنی ہے, گوادر ہے, مارواڑا ہے, وہ سب سے تھوڑی آبادی ہے, چند لاکھ. اگر 1.5 کروڑ کی آبادی ہے تو آدھی آبادی باہر گئی ہوئی ہے. اس میں سے آدھے لوگ جو ہیں ہمارے پڑوسی ملکوں کی فوج میں بھی جاتے ہیں, جو ہم نے برٹش کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے. ورجن لینڈ ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کی ترقی کا راز بلوچستان کی سرزمین میں چھپا ہے, اور پاکستان کی جو دنیا کے انٹرنیشنل سیٹلائٹ ذرائع ہیں اس کے مطابق دنیا کا سب سے رچ پرومس جو ہے وہ یہی ہے. ہمارے ہاں تو یا ڈینگی ہے, تو یا مونگپھلی ہے, اور یا جوار ہے, یا باجرہ ہے. دنیا کی قیمتی معدنیات جو ہیں وہ بلوچستان میں ہیں, اور پاکستان کی ترقی کا راز بھی بلوچستان میں پوشیدہ ہے. لیکن بدنصیبی سے اس ملک میں, جس ملک میں امام بارگاہیں محفوظ نہ ہوں, جس ملک میں مسجدیں محفوظ نہ ہوں, جس ملک میں لوگوں کو عقیدے کی بنیاد پر قتل کیا جاتا ہو, اور ہم بہت بڑے چیمپئن بن رہے ہیں, ہم بہت بڑے جمہوریت کے دعوے دار ہیں, انسانیت کے ذمہ دار ہیں, جن ملکوں میں ہمارا تصور ہے. ابھی میں نے پچھلے دنوں ڈاکیومنٹری دیکھی, میں باہر گیا تھا, وہاں بتایا جا رہا تھا, میں نے ٹی وی بند کر دیا کیونکہ جتنی اٹریکشن آپ کے ٹی وی میں وہاں نہیں ہے. وہاں بتایا جا رہا تھا بھکر میں لوگ قبروں سے گوشت کاٹ رہے ہیں چھروں سے. باقاعدہ یہ دنیا میں دکھایا جا رہا ہے کہ 4 سال کی بچیوں سے ہم منہ کالا کر رہے ہیں. ہمارا امیج اتنا خراب ہو رہا ہے, اتنا خراب ہو رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ نے کابل جانا ہو تو آپ کو ویزا نہیں ملے گا. ویسے آپ سرحد 4 دفعہ پار کر لیں, ویسے آپ پکتیہ چلے جائیں, کنر چلے جائیں, نورستان چلے جائیں, لیکن آپ امبیسی میں جائیں گے وہ کہیں گے ویزا نہیں ہے آپ کے لیے. سو تھنگز آر ویری بیڈ. لیکن ان لوگوں نے, کسی نے تو ٹھیک کرنی ہے نا, جن لوگوں نے ٹھیک کرنی ہے اگر اپنی سیاسی ان کا رزلٹ کسی ایک چیز کو ٹھیک کر لیں. اے پی سی ہوئی ہے, اس کے اندر مل کر بیٹھے, تو کیوں اس کا کیا رزلٹ ہے؟ آپ بھی اس میں موجود تھے. اچھا چلیں میں رانا صاحب سے یہاں پر یہ سوال کرتی ہوں. رانا صاحب اگر میں اے پی سی کا ایک جملہ کہہ کے, دیکھیں اے پی سی جن کو یہ پیغام چاہیے تھا ملک کو, قوم کو, اور جن اداروں کو یہ چاہیے تھا کہ ساری قوم اور سارے سیاستدان ہمارے پیچھے ہیں, ہمارے ساتھ ہیں, انہیں وہ پیغام مل گیا. اگلے دن لوگوں نے پریس کانفرنس کر کے کیڑے نکالنے شروع کر دیے. اندر کسی نے کیڑے نہیں نکالے, ایک آدھے ممبر کے علاوہ. اچھا رانا صاحب سے میں یہاں پر 42 بندوں میں سے ایک بندے نے کیڑے نکالے, باقی 41 کی لائن اور لینتھ اور اسے کیا کہتے ہیں فریکوینسی بالکل ٹھیک تھی, اور وہ مطلوب اور ڈیمانڈنگ فریکوینسی پر انہوں نے اپنی گفتگو کی. کوئی کوئسچنیبل بات نہیں تھی. ایسی لوگوں نے باہر پنڈارا باکس کھولا ہے. تھینک یو. مجھے صوفیہ اس پہ امپورٹنٹ بات کرنی ہے. جی جی جی. دیکھیے مجھے بڑی تکلیف ہوئی, میں تو خیر ایک سیاسی ورکر ہوں اور شاید اتنی سینئر نہیں ہوں جتنے میرے سینئر موجود ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ منموہن سنگھ کا میں نے بیان پڑھا جو اس نے ISI کے بارے میں دیا, اور اگلے دن مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ مسلم لیگ نواز شریف کے قائد جو ہیں انہوں نے وہی جملہ دہرایا کہ دال میں کچھ کالا ہے. جو بات انڈیا کہہ رہا ہے, جب وہ ہماری ایک ملک کی بڑی پارٹی کا قائد کہے گا اے پی سی کے اندر بیٹھ کر, تو کون سا میسج اور کہاں کی بات, اور یہ پھر کون سا ایجنڈا ہے جس پہ کام کیا جا رہا ہے؟ رانا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, یہ تو بڑی امپورٹنٹ بات کی. میں بہت کنفیوز اور پریشان ہوں اس بات سے. چلے رانا صاحب, یہ کیسے ہوا ہے؟ مطلب وہ عظما کا ایک پوائنٹ آپ نے سنا کہ جی وہ منموہن سنگھ صاحب نے وہ جملہ کہا اور نواز شریف صاحب نے بھی وہی جملہ کہا. بہرحال ان کے پوائنٹ سے, اور جو یہ یعنی چاہتے ہیں کہ ان کی جو بیڈ گورننس ہے اور یہ جو کر رہے ہیں اس طرف جو ہے وہ دھیان نہ جائے, اور اس معاملے کو جو ہے وہ کسی اور طرف جو ہے وہ جائے رکھیں. یہ جو بھی ان کی رائے ہے وہ ٹھیک ہے, یہ اس کو اپنے طور پہ بیان کریں, منموہن سنگھ کی بات کریں یا حامد کرزئی کی بات کریں,
بات یہ ہے کہ جو باتیں میاں نواز شریف نے اے پی سی کی میٹنگ کے اندر دوران کی ہیں، ان کیمرہ کی ہیں، وہی جو ہیں باتیں انہوں نے ایک دن پہلے بھی اس میٹنگ سے اور اس کے ایک دن بعد بھی جو انہوں نے کی ہیں۔ یعنی میاں نواز شریف کا یہ موقف ہے کہ دیکھیں جب ساری دنیا جو ہے وہ آپ کے خلاف جو ہے وہ اکٹھی ہوئی ہے، ساری دنیا جو ہے وہ ایک بات کہہ رہی، تو آپ اپنی بات کو جو ہے وہ واضح کر کے پوری دنیا کے سامنے رکھیں۔ اگر ایک طرف امریکہ اگر یہ کہتا ہے کہ آپ حقانی نیٹ ورک کی مدد کر رہے ہیں، تو آپ ایک طریقے سے ایک سلیقے سے بیٹھ کے حقانی نیٹ ورک سے متعلق جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو واضح کریں، اور ساتھ ساتھ امریکہ سے بھی پوچھیں کہ یہ جو طالبان ہیں، یہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے، اس کو فائنانسز کون دے رہا ہے، ان کو اسلحہ کون دے رہا ہے، کس طرح سے 400 آدمی جو ہے وہ افغان بارڈر کراس کر کے آتا ہے اور یہاں پہ ایک چوکی پہ اوپر حملہ کر کے 30 آدمیوں کو فورسز کے سیکورٹی فورس کے لوگوں کو ہلاک کر کے، اور اس کے بعد وہ بڑے دندناتے جو ہے وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ نیٹو فورسز کہاں ہیں؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پاکستان مسلم لیگ نون کر رہی ہے، میاں نواز شریف کر رہا ہے، اور یہ باتیں ان کو بیٹھ کے جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ وہ مل کر بیٹھیں۔ یہ میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا ہماری سیاسی قوتوں میں اتنی قوت ہے کہ وہ مل کر کوئی فورن پالیسی ٹو کر سکیں، کوئی نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی کو آگے لے کر چلیں؟ دیکھیں سیاسی جماعتوں میں اتنی قوت بھی ہے، اتنی وسعت بھی ہے۔ جہاں تک شیخ صاحب نے یہ بات کی کہ جی یعنی ٹھیک کرنے والے ٹھیک کریں گے، بات یہ ہے کہ انہی کرنے والوں کی تو یہ ساری کرنی ہے جو آج پوری قوم جو ہے یہ بھگت رہی ہے۔ بلوچستان کی جو حالات ہیں، ان بلوچستان کے حالات کو اس نہج تک پہنچانے والا کون ہے؟ یعنی وہ سیکورٹی فورسز جن کو یعنی خدائی اختیار حاصل ہے بلوچستان کے حالات کو ٹھیک کرنے کا پچھلے تقریباً 7 سال سے، وہ بتائیں نا کہ وہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہے، ان کی وہاں پہ کارروائیاں کیا رہی ہیں، مسنگ پرسن جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں۔ اگر یہ باتیں کی جائیں تو پھر کہا جائے کہ جی محمد کرزئی بھی یہی بات کر رہا ہے، وہ فلاں بھی یہ بات کر رہا ہے۔ بھی دیکھیں کوئی اور کرے نہ کرے اس سے ہمیں غرض نہیں، لیکن بلوچستان کے حالات کو تو ہمارا کنسرن ہے نا، ہمیں بلوچستان کے حالات کے اوپر جو ہے وہ کوشچن اٹھانا چاہیے۔ جہاں تک سیاسی جماعتوں میں